آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم علامہ اقبال کی اردو شاعری کا منفرد طور پر تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شخصیت سے بچہ بچہ بخوبی واقف ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں آیا علامہ اقبال کی شاعری میں کوئی سکم، نقائص یا اسلامی فلسفہ اور تاریخ سے انحراف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں بانگ درا کی نظم ہے، نظم آفتاب، اور یہ ہندو ادب سے گایتری کا ترجمہ ہے۔ اس نظم میں وہ سارے کے سارے اوصاف اور وہ خوبیاں جو ہم خدا تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں سورج کے لیے استعمال کی ہیں، اور پڑھنے والا یہ ایسا محسوس کرتا ہے گویا اس میں ایک شرکیہ عناصر ملتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اس نظم کے آخر میں فرماتے ہیں، آخری شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں: نے ابتدا کوئی نہ کوئی انتہا تیری، آزاد قید اول و آخر ضیا تیری۔ یعنی سورج کی نہ انتہا ہے اور نہ کوئی ابتدا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس طرح کے الفاظ اور یہی سلسلہ ہم خدا تعالیٰ کی ذات سے منسوب کرتے ہیں۔ ہم خدا تعالیٰ کی ذات سے منسلک کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ کوئی اس کی ابتدا ہے۔ تو اس نظم میں یہ تاثر ملتا ہے کہ علامہ اقبال یہ سارے کے سارے اوصاف سورج سے منسلک کر رہے ہیں، اور بل حقیقتاً اس نظم میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور جیسا کہ شعر سے بھی یہ تاثر ملتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ترانہ ہندی میں علامہ اقبال فرماتے ہیں: یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا۔ یعنی ہند کی تہذیب کا، ہندوستانی تہذیب کا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یونان و مصر اور روما سب مٹ گئے، یہ ساری تہذیبیں ملیا میٹ ہو گئیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے حقیقت کے منافی کہی ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ جب بھی ہم ادب کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم فلسفہ کی بات کرتے ہیں، تو تمام تہذیبوں میں یونانی تہذیب کا نام سب کے سامنے ابھر کر آتا ہے، اور جب بھی ہم تعمیرات، طرز تعمیر اور ان کے نقوش کی بات کرتے ہیں تو روما و مصر کا بھی نام آتا ہے۔ گو کہ ہم جانتے ہیں کہ دریائے سندھ کی تہذیب مصر کی تہذیب کے ہم اثر ہے، لیکن طرز تعمیرات میں مصریوں نے اپنا ایک نقش چھوڑا ہے۔ ادب، فلسفہ اور طرز تعمیرات میں یہ تہذیبیں ہند کی تہذیب سے کافی آگے ہیں، اور علامہ شاید اپنے جذبہ حب الوطنی، ہندی ہونے پر، ہندوستانی ہونے پر ایک فخر بھی کرتے ہیں۔ تو اس فخر کے نتیجے میں، جذبہ محبت کے نتیجے میں شاید انہوں نے اس مبالغے سے کام لیا ہو، اور حالانکہ یہ بات حقیقت کے خلاف محسوس ہوتی ہے۔ ہندوستانی بچوں کے گیت میں علامہ اقبال فرماتے ہیں: نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، رفت ہے جس زمیں کی بام فلک کا زینہ۔ اب یہ بات بھی تاریخی شواہد اور گواہیوں کے خلاف ہے۔ تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ نوح نبی کا سفینہ یعنی ان کی کشتی ہند میں آ کر ٹھہری ہو۔ اگر آپ یہ ہندوستانی بچوں کا گیت اول تا آخر پڑھتے چلے آئیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جتنی باتیں گنواتے ہیں وہ ساری ہند کے بارے میں گنواتے ہیں، ہندوستان کے بارے میں گنواتے ہیں، اور یہ شعر بھی ہند کی طرف اشارہ، کیونکہ سیاق و سباق میں اگر اس طور پر دیکھیں تو یہ ہندوستان کی طرف ہی بات ہو رہی ہے کہ علامہ فرماتے ہیں نوح نبی کا ٹھہرا جہاں سفینہ، حالانکہ تاریخی طور پر ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ اور آج اگر جدید دور میں نوح نبی کے سفینے یعنی ان کی کشتی کے ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں ان کے ٹھہراؤ کی اگر کہیں باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ ترکی کا ملک ہے جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے، بات مانی جا رہی ہے کہ شاید وہاں حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ، ان کی کشتی ٹھہری ہو۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ان کی ایک نظم ہے التجائے مسافر۔
یہ انہوں نے حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان کی مزار کی حاضری کے بعد انہوں نے یہ نظم لکھی، اور انہوں نے کہا، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے متعلق، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خضر حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ بات بڑی عجیب محسوس ہو رہی ہے کہ علامہ اقبال جیسی شخصیت یہ بات کر رہی ہے کہ ایک ولی کا مقام نبی سے بڑا ہو سکتا ہے، حالانکہ ہر وہ اسلامی علوم کا طالب علم وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ کسی ولی بزرگ کا مقام کسی نبی سے بلند تر نہیں ہو سکتا، لیکن علامہ اقبال یہاں فرما رہے ہیں کہ اے محبوب الہی، اے نظام الدین اولیاء، تیرا مقام مسیح و خضر سے اونچا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور علامہ اقبال نے مختلف مضامین کے بارے میں ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا ہے، ان کو محکوم کے حق میں تربیت کا قرار دیا ہے، اور کچھ مضامین سے وہ نالاں نظر آتے ہیں اور نظام تعلیم سے شدید خفا نظر آتے ہیں۔ موسیقی یعنی میوزک، صورت گری، اسکیچنگ، اسکلپچرنگ اور پینٹنگ اور دوسرے فنون لطیفہ، اس کے ساتھ علم نباتات یعنی بوٹنی، ان کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری اور علم نباتات۔ علامہ اقبال کہتے ہیں موسیقی، صورت گری اور علم نباتات، یعنی اگر میں اس کو جدید لفظ کا پہناوا دوں، بوٹنی، یہ وہ مضامین ہیں جو محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، یعنی ان کی تربیت کے لیے یہ مضامین کافی ہیں۔ یہ غلامانہ قوم کے مضامین ہیں، یہ محکوم قوم کے مضامین ہیں۔ آگے چلتے ہیں، علامہ اقبال ادب و فلسفہ اور شاعری کو بھی بہت زیادہ ویلیو اور قدر نہیں دیتے، حالانکہ وہ بہت بڑی ادبی شخصیت تھیں، انہوں نے فلسفہ پڑھا، فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی، سارے کا سارا کام ان کا شاعری پر ہے، اور ایک پورا دیوان ہے شاعری پر۔ تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں ان کے متعلق، فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں رو برو۔ گویا یہ ان کی حد بندیاں گنوا رہے ہیں، ان کی لیمیٹیشنز گنواتے ہیں فلسفہ و شعر کی، کہ یہ وہ حرف تمنا ہے جسے اگر رو برو نہ کہہ سکیں تو اس انداز میں کہیں، کوئی اگر مدعا کی بات ہو، کوئی مقصد کی بات ہو جسے رو برو اگر نہ کہہ سکیں تو فلسفہ اور شعر کی زبان میں کہہ دیں۔ انجام خرد ہے بے حضوری، ہے فلسفہ زندگی سے دوری۔ فلسفہ سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ زندگی سے دور کر دینے والی چیز ہے، حالانکہ خود انہوں نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی۔ اور ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، ناداں ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، یعنی ادب اور فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، اسباب ہنر کے لیے ہے لازم تگ و دو۔ اگر ترقی اور عروج حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے نہ فلسفہ کام آتا ہے، نہ اس کے لیے ادب کام آتا ہے، جو چیز کام آئے گی وہ تگ و دو ہے، کوشش ہے، کاوش ہے۔ تو یہ بات بجا بات ہے کہ تگ و دو ہی اس کے لیے انسان کا ایک پریکٹیکل ورک جو ہے وہ کارگر ہے۔ ادب و فلسفہ کے بارے میں یہ کہنا کچھ چیز نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہوگی اگر یہ جملہ کہا جائے، لیکن علامہ اقبال نے کہا ہے تو اس پر میں کچھ زیادہ کلام نہیں کروں گا، یہ آپ پر موقوف ہے۔ علم کلام کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ قوالی سے کم تر نہیں ہے، بلکہ اور یہ طبع مشرقی مزاج کے لیے یہ افیون ہے، اور قوالی سے کم تر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علم کلام کیا چیز ہے؟ علم کلام ایک ایسا علم ہے جس میں عقائد کو، مذہبی عقائد کو فلسفہ اور عقلی تعویل کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال علم کلام کے بارے میں فرماتے ہیں، طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ پھر علامہ اقبال موجودہ نظام تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور
اس اہل کلیسا کے دیے ہوئے نظام سے سخت نالاں ہیں۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں تب یہ مدرسہ، یہ کھیل، یہ غوغائے روارو، اس عیش و فراواں میں ہے ہر لحظہ غم و نو۔ آگے کہتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے جو اہل کلیسا کا دیا ہوا ہے، یعنی کرسچنز کا دیا ہوا نظام تعلیم ہے، یعنی برٹشرز کا دیا ہوا تعلیم ہے۔ برٹشرز میں لارڈ مکالے کی ایک شخصیت نظر آتی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسی نے یہ نظام ہندوستان میں انٹروڈیوس کروایا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو نظام تعلیم ہے، یہ جو اہل کلیسا کا دیا ہوا نظام تعلیم ہے، یہ دین و مروت کے خلاف ایک سازش ہے۔ اور لطف کی بات یہ علامہ خود اس نظام تعلیم سے پڑھ کر نکلے ہیں۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے مکہ اور جنیوا، اس کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں، پھر ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ علامہ اقبال یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ انگریزوں کا یہ مقصد ہے، یہ ٹارگٹ ہے کہ جمعیت اقوام ہو، قوموں کی جمعیت ہو۔ اور اسلامی تصور یہ علامہ اقبال کے بقول کہ ملت آدم، وہ گویا انگریزوں کے اس تصور کے نقائص بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا ناقص تصور ہے جمعیت اقوام، اور پختہ تر جو تصور ہے وہ جمعیت آدم ہے، ملت آدم ہے۔ اب اگر ہم اس بات کی گہرائی میں دیکھیں تو ملت آدم کے تصور کو اگر ہم اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں اسلامی تاریخ کے پس منظر میں صدر اول سے لے کر، یعنی اوائل دور کے اسلام سے لے کر جدید دور تک ہم دیکھتے ہیں ایک واضح تفریق نظر آتی ہے، ملت اسلام اور ملت کفر۔ اگر ملت آدم ہی ہوتی، ملت اسلام کی جگہ ملت آدم ہوتی تو یہ تفریق نہ ہوتی جو تفریق قائم ہے ملت اسلام اور ملت کفر، پھر ذمیوں کا تصور نہ ہوتا، پھر خیرات وغیرہ کے مسائل نہ ہوتے۔ تو ملت آدم کا تصور تاریخ میں نہیں ملتا، یہ علامہ اقبال کے ہاں مل رہا ہے۔ یہ بات ہم اس کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں، یا پھر علامہ اقبال تاریخ سے چشم پوشی کر رہے ہیں، تاریخ سے اغماس برت رہے ہیں، یا ایک نیا اسلامی تصور دے رہے ہیں ملت آدم کا۔ اور حالانکہ تاریخی طور پر یہ بات مسلم ہے، ملت آدم نہیں ملت اسلام ہے، اور یہ فرق شروع سے لے کر آج تک قائم و دائم ہے، ملت اسلامیہ اور ملت کفر۔ اور ملت آدم کا تصور پہلی دفعہ ہم اقبال کے ہاں دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ آیا اقبال کے ہاں کوئی سکم، نقائص اور اسلامی فلسفہ سے انحراف اور تاریخ سے چشم پوشی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو یہ وہ چند نکات ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں پیش کیے۔ اگر کسی دوست کو اس کے جواب آتے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور جواب لکھے اور ضرور اپنی رائے کے متعلق جاننے کا موقع دے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے ان نکات سے استفادہ کیا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اسی طرح آپ اپنے کمنٹ سے، اپنے جوابات سے میرے علم میں اضافہ فرمائیں۔ بہت شکریہ۔